تنقید کی آپ بات کر رہے ہیں نا صاحب، تو تنقید ایک اور طرف بھی ہو رہی ہے. آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر 375 کھرب روپے کی بے ضابطگیوں کی بات ہوئی ہے. یہ ذرا سمجھائیں گے کہ یہ حکومت کے آڈیٹر جنرل، حکومت کی رپورٹس، ان کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر اتنی بڑی بے ضابطگیوں کا سوال پیدا ہونا، دس از ناٹ اے اسمال تھنگ رانا صاحب. اب آپ دیکھیں کہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں ان کے اوپر لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یا جو آڈیٹر جنرل ہے اس کو اپنی رپورٹ کو جو ہے وہ اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ری فریم کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کے اوپر یعنی 100 ارب روپے جو ہے وہ خرچ ہوا ہے. اب وہ 100 ارب روپیہ خرچ ہونے میں اگر کسی جگہ پہ کوئی فارمل انفارمل کوئی کسی جگہ پہ کوئی دستخط ہونے تھے، کوئی اپروول لینی تھی، ایک میٹنگ میں فلاں آدمی ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کسی سٹیج کے اوپر بھی اگر کوئی لاکونہ رہ جائے تو وہاں پہ آڈٹ آبجیکشن ہو جاتا ہے، جس کو آڈٹ آبجیکشن جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 100 ارب روپے کا خرچہ جو ہے یہ اگر 3 مرحلوں سے گزرا ہے اور تینوں جگہوں پہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ آبجیکشن ہوا ہے، تو یہ ٹوٹل 100 ارب کے اوپر 300 ارب کی جو ہے وہ بے قاعدگی اور آڈٹ آبجیکشن جو ہے وہ ہو جائے، اور یہ 100 ارب جو ہے جو 300 ارب کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا سکے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے اوپر جب بے ضابطگی کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے جو ہیں وہ پیسے وہ سائفن آف ہو گئے ہیں، یہ کھا پی لیے گئے ہیں، کرپشن ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں اس میں کون سی بے ضابطگی ہو گئی ہے. تو آڈٹ کا جو طریقہ کار ہے، آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ اس کے متعلق کوئی سمجھے تو صحیح نا کہ یہ ہوتی کیا ہے. بغیر اس کو سمجھے ہی جو ہے وہ آڈٹ آبجیکشنز کو جو ہے وہ اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ تو کرپشن ہو گئی ہے، یہ تو سارا لوٹ مار ہو گئی ہے. حالانکہ وہ سارے آبجیکشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی انکوائری، کوئی تفتیش نہیں ہوتی. وہ جاتے ہیں اپنا جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اکاؤنٹس کمیٹی ہے، وہاں پہ جا کے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے موٹے جو کوئی کسی جگہ پہ دستخط رہ گئے، کوئی کاغذ رہ گیا، کوئی فارمیلٹی رہ گئی، وہ پوری کر دی جاتی. اور یہ ایسے خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک ایسا طوفان اٹھایا جاتا ہے اور ایسا باور کروایا جاتا ہے عام آدمی کو کہ جناب یہ دیکھیں جی 100 ارب میں 300 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، اور لوگ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ 100 ارب میں جو ہے وہ 300 ارب کی کرپشن ہوگی. جیسا کہ آپ خیر بتا رہی تھی کہ اتنا بجٹ نہیں ہے، اس سے کوئی پتہ نہیں 2 گنا یا 3 گنا زیادہ جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہو گئی. رانا صاحب اس کے اندر یہ والی آتی ہے نا کہ جیسے اگر کوئی گرانٹ آنی ہے تو اس کو آپ نے اویل نہیں کیا تو وہ والا لیپس ہو گئے معاملہ. جس طریقے سے ہم کلائمیٹ چینج والی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے پروجیکٹس نہیں دیے تو وہ گرانٹس جو ہیں وہ نہیں مل سکی باہر کے ممالک سے، تو دیٹس لاسٹ اپرچونٹی کاسٹ بھی ہے نا. وہ چیزیں بھی ایڈ ہو رہی ہوں گی. لیکن اگر آڈیٹر جنرل کے کچھ حساب کتاب میں آپ کو مسئلہ ہے تو پھر وہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا. لیکن آپ کر رہے ہیں اربوں کی بات، ادھر کھربوں کی بات ہو رہی ہے رانا صاحب. 375 کھرب، وہ تو خرب کی بات اسی طرح سے ہو جاتی ہے نا، جیسے 1 کے 3 ارب بن جاتے ہیں نا، 1 بلین کے 3 بلین، اسی طرح سے جو ہے وہ چند 100 ارب کے جو ہے وہ اپنا وہ خرب بن گئے ہوں گے. پھر یہ حساب کتاب پہ اگر رانا صاحب مسئلہ ہے تو پھر یہ گورنمنٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ یہ حساب کتاب ہو کیسے رہا ہے. بیکاز آبویسلی آپ وہ بات کریں نا انوسینٹ انٹل پروون گلٹی والی کہ یہ پروو نہیں ہوا، ابھی یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے گا. تو ہم کمیٹیز کی بات کر ہی رہے ہیں تو کمیٹیز سے پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دیے. اب کل بھی استعفے دیے بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور آج یہ خبر آئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جنید اکبر صاحب نے جو استعفیٰ دیا، اس کے بعد جو ان کے ورکرز ہیں ان کا تبادلے شبادلے بھی ہو گئے ہیں، یہ بھی سنا میں نے. سو ران صاحب ان استعفوں کے معاملے کے اوپر یہ ایجیٹیشن کا پاکستان تحریک انصاف کا ایک طریقہ کار ہے نا. گورنمنٹ اس کے اوپر اگر کہے کہ نہیں استعفے دیں، آپ بیٹھے رہیں، اور وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو یہاں تو سٹینڈ سٹل نہیں ہو گیا ران صاحب؟ دیکھیں ہم اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. میں نے یہ 1 دن یا 2 دن پہلے آپ ہی کے چینل پہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ
اگر یہ اس قسم کا احتجاج اپنائیں گے اور اس قسم کا احتجاج کریں گے تو یہ مائنس ہو جائیں گے. اس کا بعض لوگوں نے اس کا بڑا برا بنایا کہ جی یہ تو بڑی غیر جمہوری جو ہے وہ بات میں نے کر دی ہے. تو میں نے تو اپنے ایکسپیرینس سے بات کی ہے. میں کوئی اس بات پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کو کوئی تجویز دینے جا رہا ہوں. وہ خود اپنے فیصلوں کے مالک ہیں. میں تو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جس دن ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تو اس دن بھی انہوں نے ایسا ہی رویہ اپنایا اور یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کے جو ہے نا یہ چلے گئے. بھئی یا تو اگر پھر آپ نے سسٹم سے ٹکرانا ہے تو پھر سسٹم سے باہر چلے جائیں اور جا کے باہر سسٹم سے ٹکرائیں. پھر سینٹ بھی چھوڑ دیں نا. پھر آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی سے آپ باہر ہیں. اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ گورنمنٹ جو میں خود کہہ رہا ہوں میں اس گورنمنٹ کا حصہ تھا کہ شاید اس کے لیے 16 ہفتے نکالنا مشکل ہوتا, وہ 16 ماہ جو ہے وہ 1.5 سال. رانا صاحب یہاں دو چیزیں. تو آپ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کو پارلیمنٹ کو توڑنے سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں پہلے. دوسرا یہ بھی کہ آپ نے ایک فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسمبلیاں نہ توڑتے, پی ٹی آئی والے اسمبلیاں نہ توڑتے تو آپ کی گورنمنٹ نہ چلتی. تو گورنمنٹ چلنے کا بیسیکلی صحرا پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے. تو اب جو مشکلیں پی ٹی آئی کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اس کا صحرا کس کی طرف جائے گا رانا صاحب؟ اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑتے, اگر یہ حکومتیں نہ توڑتے, وہ بھی ایسا ہی عمل تھا, ایسا ہی عمل تھا جیسا عمل یہ اب کرنے جا رہے ہیں, جس کے متعلق آپ نے بتایا کہ وہ یہ کر رہے ہیں, وہاں سے مستعفی ہو رہے ہیں. اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑتے, حکومتیں نہ توڑتے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 9 مئی نہ ہوتا. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو ان کے اوپر پھر اتنی مشکلات بھی نہ ہوتی. کیونکہ 9 مئی کو جب انہوں نے ایک offense کمٹ کیا تو اس کا پھر ریئیکشن, اس کی پروسیکیوشن, اس کی جزا سزا, یہ پھر اب نیچرل عمل ہے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی, تو نہیں, وہ زیادتی نہیں ہے. 9 مئی ہوا ہے. 9 مئی کوئی افسانہ یا ڈرامہ نہیں ہے, وہ حقیقت ہے. انہوں نے آگ لگائی ہے گھروں کو, انہوں نے جو ہے وہ دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں, انہوں نے شہداء کی یادگاروں پہ ڈنڈے جوتے برسائے ہیں, اور یہی لوگ تھے. ان کو میڈیا نے, کیمرے نے کیپچر کیا ہے, ہر جگہ پہ چیزیں موجود ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور میری سوچ کے مطابق تو اس طرح سے یہ خود کو مزید کمزور کریں گے, سسٹم سے باہر ہو کے یہ اپنے آپ کو مائنس کر سکتے ہیں. یہ سسٹم سے ٹکرا کے ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سسٹم کو بلڈوز کر دیں, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے.